جی اسٹوڈنٹس، آج ہم لین پروٹوکول کی بات کرتے ہیں۔ لین پروٹوکولس بیسیکلی ہمارے پاس لوور ٹو لیئرس جو ہیں، یعنی فزیکل لیئر اینڈ ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر لین پروٹوکولز اینڈ میک لیئر پروٹوکولز یوز ہوتے ہیں۔ اب ڈیٹا لنک لیئر کے اپنے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں، جیسے کہ پی 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 ایچ ٹی ایل سے ان پہ بھی بات کریں گے، لیکن فرسٹ آف آل ہم لین پروٹوکولز کی بات کرتے ہیں۔ لین پروٹوکول کی جو ویل نون امپلیمنٹڈ پروٹوکول جو ایگزسٹ کرتا ہے، جسے جو ہے ہر لین نیٹ ورک میں، لوکل ایریا نیٹ ورک میں یوز کیا جاتا ہے ایز اے اسٹینڈرڈ پروٹوکول، وہ ہمارے پاس ایتھرنیٹ پروٹوکول ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ہم اس سے پہلے کہ ہم پروٹوکولز کے بارے میں جاننا شروع کریں، سب سے پہلے پروٹوکول کی ذرا ڈیفینیشن کو ایک رویہ دیتے ہیں کہ پروٹوکول ہے کیا۔ پروٹوکول از بیسیکلی سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ گورنس کمیونیکیشن، مینس ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز جو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیٹا کیسے سینڈ اور کیسے ریسیو کرنا ہے، سینڈر کب ڈیٹا سینڈ کرے، کتنی اسپیڈ سے ڈیٹا سینڈ کرے، کتنی اماؤنٹ میں ڈیٹا سینڈ کرے، ریسیور اسے کیسے ریسیو کرے، ریسیور کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا اس کی کیپیبلٹیز ہونی چاہیے، کس طرح سے انہوں نے نیٹ ورک کے اوپر جو ٹرانسمیشن لائن ہے، جو لنک ہے، جو شیئرڈ میڈیا ہے، اسے ان دونوں نے کیسے یوز کرنا ہے، یہ سب کچھ بیسیکلی پروٹوکول کے تھرو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ایتھرنیٹ پروٹوکول میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ لین نیٹ ورکس کے اندر کن کریکٹرسٹکس کو، کن پوائنٹس کو نظر میں رکھا جاتا ہے، کن پوائنٹس پہ بات کی جاتی ہے کہ ہمارے پاس کمیونیکیشن کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا پرابلم نہ آئے، کن رولز اینڈ ریگولیشنز پہ سینڈر اینڈ ریسیور کو لین میں کمیونیکیشن کرتے ہوئے ایتھرنیٹ پروٹوکول کے انڈر ایگری ہونا اور فالو کرنا ہے۔ ہم ان رولز اینڈ ریگولیشنز، ان کریکٹرسٹکس کو، ان بیسکس کو جانتے ہیں اپنے اس لیکچر میں۔ جی، ایتھرنیٹ کیا ہے؟ ٹرم ایتھرنیٹ ریفرز ٹو دا فیملی آف لوکل ایریا نیٹ ورک، یعنی جب بھی آپ کے سامنے ایتھرنیٹ آئے، ایتھرنیٹ مینز لین، لین مینز ایتھرنیٹ۔ ٹھیک ہے، لین ایتھرنیٹ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی کنیکٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، لوکل ایریا نیٹ ورک لین ڈیولپڈ بائی زیروکس کارپوریشن ان کوپریشن ود DEC in 1976 and known as DICS Ethernet. Ethernet uses a bus and a star topology and supports data transfer rates of 10, 100 and 1000 megabits per second. مینس ہمارے پاس ایتھرنیٹ لین کے لیے ہی بنایا گیا، لوکل ایریا نیٹ ورک کے لیے بنایا گیا۔ لوکل ایریا نیٹ ورک کو زیروکس، لوکل ایریا نیٹ ورک پروٹوکول کو زیروکس کارپوریشن نے بنایا ہے۔ اور جو ہے آپ کے پاس ایتھرنیٹ جو جس ٹوپالوجی پہ کام کرتا ہے، وہ آپ کے پاس بس اینڈ اسٹار ٹوپالوجی، اور بس اینڈ اسٹار ٹوپالوجی ہمارے پاس بیسیکلی لین ٹوپالوجیز ہیں۔ سو جو ہے ایتھرنیٹ نیٹ ورک کے بارے میں، ایتھرنیٹ پروٹوکول کے بارے میں ہم اور جانتے ہیں۔ ایتھرنیٹ بیسیکلی ٹو لیئرس جو ہیں، وہ آپ کے پاس OSI ماڈل لو ٹو لیئرز انہیں ڈیفائن کرتا ہے۔ فرسٹلی کریٹڈ بائی رابرٹ میٹ کیلفے، اینڈ اس کی اسٹینڈرڈائزیشن 802.3 کے نام سے ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ مانچسٹر انکوڈنگ یوز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں پہ ڈیجیٹل انکوڈنگ ہوتی ہے، ڈیجیٹل ڈیٹا سے ڈیجیٹل کوڈ بنتے ہیں، تو انکوڈنگ کی یہاں پہ ٹیکنیک جو ہے مانچسٹر یوز ہوتی ہے۔ ایتھرنیٹ فریمنگ ہوتی ہے، اور CSMS-CD الگورتھم جو ہے نا، وہ یہاں پہ لین پروٹوکولز میں ایتھرنیٹ میں فالو کیا جاتا ہے۔ اب یہ CSMS-CD کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ایتھرنیٹ اگین ایک لین ٹیکنالوجی ہے، اوریجنلی سے آلٹو الوہا نیٹ ورک ایتھرنیٹ known as Alto Aloha network. Ethernet is a widely used local area network protocol, basically being the first network to provide carrier sense multiple access collision detection. Okay, CSMS-CD کیا ہے؟ carrier sense multiple access collision detection۔ ایتھرنیٹ نے ہمیں یہ جو ہے الگورتھم پرووائڈ کیا۔ یہ الگورتھم کیا کرتا ہے؟ یہ کیریئر کو سینس کرتا ہے، ملٹیپل ایکسیس کے لیے، اور کلین کی ڈیٹیکشن کرتا ہے، کلین کو اوائڈ بھی کر سکتا ہے۔ جی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک ہی لنک کو، ایک ہی ٹرانسمیشن میڈیا کو ایک یا دو یا دو سے زیادہ یوزرز یوز کر رہے ہیں، تو کون اس کیریئر کو، کون اس میڈیا کو یوز کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کس کو پرمیشن ہے، اور کتنی دیر کے لیے پرمیشن ہے، کتنی دیر کے لیے یوز کر سکتا ہے، کب اس نے اس کو چھوڑنا ہے۔ اور جب ایک کمیونیکیشن کر رہا ہے، جب ایک لنک کو، لائن کو، وائر کو یوز کر رہا ہے، تو دوسرا اس کے اوپر اپنا ڈیٹا پٹ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایکچولی کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس کلین ڈیٹیکشن الگورتھم کے انڈر کور کی جاتی ہیں، کہ سب سے پہلے جس بھی یوزر کو کیریئر یعنی وائر کیبل چاہیے اپنے ڈیٹا پٹ کرنے کے لیے، وہ کیریئر کو سینس کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور اس کو ایکسیس نہیں کر رہا۔ اگر کوئی ایکسیس نہیں کر رہا ہوتا تو وہ اس لائن کو، اس میڈیا کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب ایک یوز کر رہا ہے تو جب دوسرا آ کے کیریئر کو سینس کرے گا تو اسے ایکسیس میں کوئی پہلا یوز کرتا ہوا نظر آئے گا،
تب وہ اپنے ڈیٹا سینڈ نہیں کرے گا. لیکن اگر غلطی سے 2 یوزرز ایک ٹائم پہ ڈیٹا سینڈ کر دیتے ہیں تو وہاں پہ آ جاتی ہے پلگن, اور پلگن کو ڈیٹیکٹ کرنے کا الگورتھم بھی ایتھرنیٹ پروٹوکول کے پاس ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ہونے کے ساتھ پلگن ڈیٹیکشن بھی ہے, اور اس کے ہمارے پاس اور بھی فارمس ہیں. کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس پلگن اوائڈنس بھی ہمارے پاس ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی اگر پلگن آنے کی کسی پوائنٹ پہ پلگن آنے کی چانسز ہیں تو اس پلگن کو اوائڈ کرنے کا بھی یہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ CSMS CA کی فارم میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. بہرحال جی, ایتھرنیٹ کے بارے میں ہم ایتھرنیٹ پہ فوکس کرتے ہیں. ایتھرنیٹ کو IEEE نے بیسیکلی انٹروڈیوس کروایا تھا. IEEE انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ ہے, اور اس نے ایسوسیشن از chartered under this name and it is the full length name. It also defines the data communication protocols. ہمارے پاس IEEE کے انڈر ایتھرنیٹ کے ملٹیپل پروٹوکولز ایگزسٹ کرتے ہیں. لین پہ یوز ہونے والے ایتھرنیٹ IEEE 802.3 ہے, جس کو بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. دین ٹوکن بس ہے 802.4 اینڈ ٹوکن رنگ ہے 802.5. ہم اس میں سے ٹوکن رنگ کو اور ایتھرنیٹ کو ڈسکس کریں گے. ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی جو ہے وہ براڈ کاسٹ ٹپالوجی اور بیس بینڈ سگنلنگ کو یوز کرتا ہے, اور کنٹرول میتھڈ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا آپ کو CSMS CD کو یوز کرتا ہے. IEEE 802.3 اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے ایتھرنیٹ کے پروٹوکولز کو فار اوپن سسٹم انٹر کنیکشن, یعنی OSI ماڈل, اور جو ہے یہ میک OSI میڈیا ایکسیس کنٹرول یعنی میک سب لیئر اینڈ دا فزیکل لیئر نیٹورک کریکٹرسٹکس کو بھی یہ ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ابھی تک کیا پتہ چلا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایتھرنیٹ ایک ایسا پروٹوکول ہے جو لین کے اوپر کام کرتا ہے, یعنی لین کے اوپر کمیونیکیشن کے لیے ہم جو پروٹوکول یوز کرتے ہیں دیٹ از ایتھرنیٹ پروٹوکول. ٹھیک ہے, ایتھرنیٹ پروٹوکول IEEE نے انٹروڈیوس کروایا, اور یہ 802.3 IEEE 802.3 اسٹینڈرڈ کے نام سے ایگزسٹ کرتا ہے. اور جو ہے ایتھرنیٹ کے ملٹیپل ہمارے پاس ایتھرنیٹ کے ساتھ جو الگورتھم یوز ہوتا ہے ہمارے پاس وہ CSMA CD ہے, جو کہ ہمارے پاس کیریئر سینس یہ ملٹیپل ایکسیس کو مینیج کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایتھرنیٹ کے بارے میں ہم اور جانتے ہیں. ایتھرنیٹ پروٹوکول کے ساتھ کچھ جو ہے امپورٹنٹ آپ کہہ لیں جی کانسیپٹس ریلیٹڈ ہوتے ہیں, لائک بیک آف موڈ ہے. اس کا بیک آف موڈ کیا کہتا ہے؟ ایک ایسا موڈ ہے ایتھرنیٹ ٹوپالوجی کا, ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی کا, جس میں کمپیوٹر جو ہے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے ویٹ کرتے ہیں. کس بات کے لیے ویٹ کرتے ہیں؟ کہ جب تک انہوں نے جو ڈیٹا بھیجا ہے اس کی انہیں کنفرمیشن, اس کی ڈلیوری کی کنفرمیشن نہ آ جائے. اگر ایک بیک آف ٹائم کے بعد بھی انہیں جو ہے ان کے ڈیٹا کی ڈلیوری کی کنفرمیشن نہیں ملتی تو تب وہ ڈیٹا کو جو ہے نا ری سینڈ یا ری ٹرانسمٹ کرتے ہیں, اسے بیک آف موڈ کہتے ہیں. بینڈ وڈتھ کیا ہوتا ہے جی؟ بینڈ وڈتھ کے بارے میں ہم پہلے بھی جانتے ہیں. اماؤنٹ آف ڈیٹا ٹرانسمیشن میڈیم کین کیری, یعنی کوئی بھی کیبل یا وائر کتنا ڈیٹا کیری کر سکتا ہے. بینڈ وڈتھ وہ بھی ہمیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ہم نے ڈفرنٹ ٹرانسمیشن میڈیا کی بینڈ وڈتھ کو بھی پروٹوکول ہینڈل کرتا ہے. بیس بینڈ بیسیکلی ایک ڈیٹا ٹرانسمیشن میتھڈ ہے جس کے اندر آپ کے پاس جو ایک کیبل ہے یا ایک وائر ہے اس کی پوری بینڈ وڈتھ ایک ہی اگر سنگل سگنل یوز کرے تو پھر اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ بیس بینڈ سگنل بولتے ہیں. یعنی اس ٹرانسمیشن میڈیا کی پوری بیس پورا بینڈ ایک ہی سگنل کے انڈر ہے. کیریئر سینس اگین ابیلٹی یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, سینس کرنے کے لیے کہ ملٹیپل اگر پروسیسز ہیں تو اس میں سے کوئی بھی ایک پروسیس یہ چیک کرتا ہے کہ کیا لنک کے اوپر, کیا میڈیا کے اوپر کوئی اور ڈیٹا موجود تو نہیں. وہ سینس کرتا ہے کیریئر کو, اگر وہاں پہ ڈیٹا موجود ہے یعنی کوئی اور یوزر کیریئر کو یوز کر رہا ہے تو پھر وہ اس کو یوز نہیں کرتا. پلگن ڈیٹیکشن کیا ہے؟ ایسی ابیلٹی آپ کے ایتھرنیٹ پروٹوکول کی جو یہ ڈیٹیکٹ کرے کہ کیا کوئی ڈیوائس نیٹ ورک کو ایک ڈیوائس کے یوز کرتے ہوئے کوئی دوسری ڈیوائس نیٹ ورک کو یوز کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی. وہ پلگن ڈیٹیکشن ہے. پلگن ڈومین کیا ہے؟ پلگن ڈومین میں بیسیکلی وہ ساری ڈیوائسز آتی ہیں جو ایک ہی کیریئر کے اوپر یوز کرنے کے لیے جو ایلیجیبل ہیں, جو یعنی کہ ساری کمپٹیشن میں ساری کی ساری ڈیوائسز ایک ہی کیبل کو, ایک ہی کیریئر کو یوز کرنا چاہتی ہیں. وہ ہمارے پاس ساری ڈیوائسز کیا کہلاتی ہیں؟ پلگن ڈومین کہلاتی ہے. پلگن ون ڈومین ڈز ناٹ افیکٹ اینی ادر ڈومین آن دا نیٹورک, یعنی آل ڈیوائسز آن دا سیم کیریئر سینس ملٹیپل پلگن ڈومین وائر سیگمنٹ آر کنسیڈرڈ ون پلگن ڈومین. یعنی جتنی بھی ڈیوائسز کسی ایک کیریئر ایک کیبل کے لیے کمپٹیشن میں وہ اس کی پلگن ڈومین کہلاتی ہے. باقی ساری ڈیوائسز جو کسی دوسری کیبل کے لیے
کمپٹیشن میں ہے وہ ان کی کلائنٹ ڈومین ڈفرینٹ ہوتی ہے. براڈ بینڈ کیا ہوتا ہے؟ براڈ بینڈ کا مطلب ہے بیس بینڈ اور براڈ بینڈ کا آپ نے ڈفرینٹ رکھنا ہے. بیس بینڈ ہے آپ کے پاس کہ اگر ایک سگنل آپ کے پورے کے پورے چینل کی پوری بینڈ وتھ یوز کرے تو وہ بیس بینڈ ہے. براڈ بینڈ کیا ہے؟ ڈیٹا ٹرانسمیشن میتھڈ ان وچ کیبل کیپیسٹی از ڈیوائڈیڈ انٹو multiple independent bandwidths channels and this allows several data transmission to occur simultaneously over the cable. ٹھیک ہے جی. براڈ بینڈ کے اندر آپ کے پاس کیا ہے کہ ایک ایسا ٹرانسمیشن میتھڈ جس میں آپ کے پاس ایک کیبل کو ملٹیپل بینڈ وتھ چینلز میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے, جبکہ بیس بینڈ کے اندر کوئی بھی ایک ڈیوائس جو ہے کسی ایک کیبل کی ساری کیپیسٹی ایک سگنل ہی یوز کرتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم ملٹیپل سگنلس کو ملٹیپل چینلس بنا کے ملٹیپل سگنلس کے ساتھ ہم ایکسیس الاؤ کرتے ہیں. ایتھرنیٹ آپ کے پاس ایک پیسو کنیکشن بیسڈ براڈ کاسٹ ٹیکنالوجی ہے جو کہ بیس بینڈ سگنل کو یوز کرتی ہے, اور بیس بینڈ سگنل نے کیا ہے ابھی میں نے اس کی بات کی. پیسو ٹیکنالوجی کیوں ہے جی؟ پیسو ٹیکنالوجی اس لیے ہے کہ دیر از نو ون ڈیوائس کنٹرولنگ دا نیٹ ورک, یعنی یہاں پر کوئی ایک کنٹرولر, کوئی ایک سرور کی طرح کوئی ایک مین ہب یا کوئی ایک مین ڈیوائس نہیں ہے جو کہ سارے نیٹ ورک کو کنٹرول کرے. اور یہ کنیکشن بیسڈ پروٹوکول ہے. مینز اس کے اندر ہر ڈیوائس جو ہے وہ دوسری ڈیوائسز کے ساتھ پہلے نیٹ ورک کے اوپر کنیکشن بناتی ہے اور پھر کمیونیکیشن اسٹارٹ کرتی ہے. یعنی اے اور بی نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ پہلے آپس میں کنیکشن بنائیں گے اور پھر وہ اپنی کمیونیکیشن اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ کریکٹرسٹکس تھے, یہ کچھ آپ کہہ لیں جی پوائنٹس تھے جو کہ ہمارے پاس ایتھرنیٹ پروٹوکول کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں کہ ایتھرنیٹ پروٹوکول بیک آف موڈ میں کمیونیکیشن کرواتا ہے, بینڈ وتھ بیس بینڈ کمیونیکیشن کروا سکتا ہے, کیریئر سینس اور کلائنٹ ڈیٹیکشن کا کام کرتا ہے. کلائنٹ ڈومین کیا ہوتی ہے؟ وہ جسٹ ایک کانسیپٹ ہے. بینڈ وتھ بھی جسٹ ایک کانسیپٹ ہے. براڈ بینڈ کیا ہے؟ وہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی بیک آف موڈ, کیریئر سینس اور کلائنٹ ڈیٹیکشن کو یوز کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بیس بینڈ اور براڈ بینڈ کی فارم میں کمیونیکیشن بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک پیسو ٹیکنالوجی ہے اور کنیکشن بیس ٹیکنالوجی ہے. یہ کچھ کریکٹرسٹکس تھے جو کہ ایتھرنیٹ ٹوپالوجی کے ساتھ ایتھرنیٹ پروٹوکول کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ہائی ٹریپل اے کے جو نوٹیبل اسٹینڈرڈس ہیں جو کہ لین میں اور مین میں بھی یوز ہوتے ہیں. اچھا صرف یہ ہے تو بیسیکلی یہ لین اسٹینڈرڈ, لیکن مین میں بھی ہمارے پاس آئی ٹریپل ای یوز ہو سکتا ہے. اس کی 802 کے ساتھ 1 2 3 4 24 5 6 7 اینڈ 8 ہیں, جس میں سے 802.3 جو ہے وہ ایتھرنیٹ اسٹینڈرڈ ہے جو کہ یوز ہوتا ہے ہمارے پاس لین میں کمیونیکیشن کے لیے. ادر اسٹینڈرڈس کی بھی ہمیں یوزز بتائے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں. اسٹیبل کو ایز اٹ از آپ لوگوں نے دیکھ لینا. ورکنگ جی, ورکنگ اس کی کیا ہے؟ اگر ہم اس کی ورکنگ پر بات کریں تو ورکنگ اس کی پھر وہی ہے ایتھرنیٹ پروٹوکول نے کیسے کام کرنا ہے. ایتھرنیٹ پروٹوکول نے سب سے پہلے تو سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ بیس بینڈ کمیونیکیشن ہوگی یا براڈ بینڈ کمیونیکیشن ہوگی. اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اگر ملٹیپل ڈیوائسز شیئر کر رہی ہیں, یوز کرنا چاہتی ہیں, کمپٹیشن میں ایک ہی میڈیا کو یوز کرنے کے لیے, تو وہاں پہ کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس اینڈ کلائنٹ ڈیٹیکشن ہوتی ہے, جس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کس ڈیوائس کی باری ہے, کس ڈیوائس کو مل سکتا ہے لنک جو ہے اپنے ڈیٹا کو پٹ کرنے کے لیے, کمیونیکیشن کرنے کے لیے, وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس انداز میں کہ کلائنٹ نہ آئے, اور اگر کہیں کلائنٹ آ جائے تو پھر اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے ریموو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی ساری اس کی سمری ہے بیسیکلی کہ ایتھرنیٹ پروٹوکول کے اندر سب سے پہلے کنیکشن بننا ہے, بیس بینڈ براڈ بینڈ کمیونیکیشن ڈیسائیڈ ہونی ہے, دین ہمارے پاس سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان جو یعنی ملٹیپل جو یوزز ہیں جو ایک ہی لنک کو, ایک ہی کیبل کو یوز کریں کمیونیکیشن کے لیے, اس کے اوپر کس کو ایکسیس ہوگی اور کس کو ایکسیس نہیں ہوگی, اور جب کوئی ایک یوز کر رہا ہے تو دوسرا اسے یوز نہ کر سکے, اور اگر یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کلائنٹ آتی ہے تو اسے کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. یہی آپ کے پاس ایتھرنیٹ کی ورکنگ ہے. ایتھرنیٹ پروٹوکول نے یہی سارے کام کرنے ہیں. اب ایتھرنیٹ پروٹوکول یہ سارے کام کرتے ہوئے بیسیکلی ہماری کمیونیکیشن کو کمپلیٹ کرواتا ہے. کچھ اس طرح سے جی. کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس کلائنٹ ڈیٹیکشن میں سب سے پہلے ایتھرنیٹ یوز کرتا ہے. کیریئر سینس الاؤ کرتا ہے کمپیوٹر کو کہ وہ سینس کرے کہ کوئی ٹرانسمیشن میڈیا whether or not another transmission media is being carried over the network. So before a device sends the data, it listens for a carrier jam signal, یعنی اگر کوئی اور ڈیوائس ڈیٹا سینڈ کرے اس سے پہلے وہ ایک کیریئر کو لسن کرتا ہے جام سگنل بھیج کے. اگر تو کیریئر سگنل ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ ویٹ کرتا ہے جب تک کہ جو کوئی اور اگر وہ یعنی کہ وہ جو سگنل بھیجتا ہے
اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، ڈیٹیکٹ ہونے کا مطلب ہے اگر وہ وہاں پہ لسن کر لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ڈیوائس وہاں پہ اس ٹرانسمیشن میڈیا کو یوز کر رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے پھر وہ ویٹ کرتا ہے جب تک کہ ٹرانسمیشن میڈیا فری نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ملٹیپل ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ آل ڈیوائسز ہیو ایکول ایکسیس ٹو دا نیٹ ورک بٹ ایٹ ون ٹائم. ملٹیپل ایکسیس کا مطلب یہ تو ہے کہ بہت سی ڈیوائسز کو میڈیا کے اوپر نیٹ ورک کے اوپر ایکسیس ہے، لیکن ملٹیپل ایکسیس میں یہ نہیں ہوتا کہ سب ایک ساتھ یوز بھی کر سکتے ہیں. یوز صرف ان میں سے ایک ہی کرتا ہے، سب یوز نہیں کرتے. انفارمیشن کین بی ٹرانسمیٹڈ ایٹ اینی ٹائم بائی اینی ڈیوائس اینڈ ایکسیٹرا. ٹھیک ہے جی. یہ ایتھرنیٹ کی ورکنگ ہے. ایتھرنیٹ فریم پہ آ جاتے ہیں. ایتھرنیٹ فریم کیا ہے؟ لیکن جی جب ٹرانسمیشن ہوگی لین میں ایتھرنیٹ پروٹوکول کی ہیلپ سے، جو سینڈر اینڈ ریسیور ڈیٹا سینڈ کریں گے، سب کچھ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کنیکشن کیسے بنا، بیس بینڈ یا براڈ بینڈ کمیونیکیشن ہونی ہے. دین جو ہے کیری سینس ملٹیپل ایکسیس کے لیے ڈیٹیکشن کا کام بھی ہو گیا. اس کے بعد اب سینڈر اینڈ ریسیور جب ایک یوزر کو ایک ٹرانسمیشن میڈیا کے اوپر لنک کے اوپر پرمیشن مل گئی ہے ڈیٹا سینڈ کرنے کی، تو اب وہ ڈیٹا سینڈ کیسے کرے گا، یعنی کس فارم میں ایک اے کا ڈیٹا بی کے پاس جائے گا، اس کے لیے ایتھرنیٹ فریم کیسا بنے گا. کیونکہ اگر ہم بات کر رہے ہیں ہماری لوور ٹو لیئرس کی، تو یہاں پہ ڈیٹا فریمز کی فارم میں موو کرتا ہے، جبکہ نیٹ ورک لیئر پہ ہم آئیں گے تو وہاں پہ ڈیٹا پیکٹس کی فارم میں موو کرتا ہے. تو یہ جو فریم بنتا ہے کیا اس کے اندر صرف اور صرف ڈیٹا جاتا ہے؟ نہیں، اس فریم کے اندر بہت سی انفارمیشن جاتی ہے، جیسے کہ ایتھرنیٹ فریم از اے فزیکل لیئر کمیونیکیشن ٹرانسمیشن comprised of 6 fields which are assembled to transmit any higher layer protocol over an Ethernet frame. And what are these 6 fields? These are Ethernet کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو IEEE 802 پوائنٹ کے ہم اسٹینڈرڈس کو اگر دیکھتے ہیں تو ہر IEEE 802 پوائنٹ میں ہمارے پاس پریمبل ہوتا ہے، ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوتا ہے، سورس ایڈریس ہوتا ہے، ٹائپ ڈیٹا اینڈ ایف ایس سی ہوتا ہے. اچھا پریمبل کیا ہے؟ یہ 8 بائٹس کی فیلڈ ہے. کیا ہے ابھی ہم اس کی ڈسکرپشن میں جاتے ہیں. پریمبل 8 بائٹ کی فیلڈ ہے. ڈیسٹینیشن ایڈریس 6 بائٹ کا فیلڈ ہے. ڈیسٹینیشن ایڈریس جس کو ڈیٹا بھیجنا ہے. سورس ایڈریس 6 بائٹ کا ہے جس نے ڈیٹا بھیجنا ہے، یعنی سینڈر کا ایڈریس سورس ایڈریس میں آئے گا، ریسیور کا ایڈریس ڈیسٹینیشن ایڈریس میں آئے گا. دین ٹائپ ہمارے پاس ایک فیلڈ ہے جو کہ 2 بائٹ لیتی ہے، اور ڈیٹا فیلڈ ہے جو کہ 46 سے لے کے 1500 بائٹس تک کا کی کیپیسٹی ہے اس کی ڈیٹا والے فیلڈ کی. اور 4 بائٹ کا ایف ایس سی، یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن کا کوڈ ایف ایس سی کے اندر بیسیکلی موجود ہوتا ہے. یہ 4 بائٹس کا ہمارے پاس فیلڈ ہے. اور اگر ہم IEEE 802.3 کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس 6 کی بجائے 7 فیلڈز ایگزسٹ کرتے ہیں. 7 فیلڈز آپ کے پاس کیا ہیں؟ بیسیکلی 7 فیلڈ آپ کے پاس اسٹارٹ آف فریم ہے جو کہ پریمبل کے بعد ہم لگاتے ہیں 1 بائٹ کا، جس سے جو ڈیٹا ریسیو کرنے والا ہے وہ یہ جج کر لیتا ہے کہ ڈیٹا فریم جو ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایف ایس سی کیا ہے؟ فریم چیک سیکوینس ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈیٹیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے. فریم چیک سیکوینس یعنی اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹا آؤٹ آف سیکوینس تو نہیں آیا، اس کے سیکوینس کو اس نے میچ کرنا ہے. بہرحال بھی ہم ان ساری فیلڈس کو باری باری دیکھتے ہیں. دیکھ لیجیے ہمارے پاس 6 فیلڈس کیا ہیں؟ پریمبل، ڈیسٹینیشن ایڈریس، سورس ایڈریس، ٹائپ ڈیٹا اینڈ ایف ایس سی. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہمارے پاس پریمبل کے بعد IEEE 802.3 کو اگر ہم دیکھیں، وہ پہلے والا ہمارے پاس یہ جو انٹرنیٹ کا فریم کا فارمیٹ ہے یہ ہمارے پاس جنرل فارمیٹ ہے. 2.3 والا جو ہے ہمارے پاس یہ اسپیسیفک ایتھرنیٹ کا فریم فارمیٹ ہے جس کے اندر اسٹارٹر فریم بھی ایگزسٹ کرتا ہے. باری باری دیکھتے ہیں جی یہ کیا ہے. پریمبل کیا ہے؟ پریمبل آپ کے پاس پریمبل آف دا فریم جو ہے فرسٹ 7 بائٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کو 8 بائٹس کا ٹوٹل یہ ہمارے پاس فریم 8 بائٹس کا پریمبل ہوتا ہے، جس کو اگر ہم IEEE 802.3 کے اندر دیکھیں تو اس میں 7 بائٹس رہ جاتے ہیں اور 1 بائٹ میں ہم اسٹارٹ آف فریم کو دے دیتے ہیں. پر دی فرسٹ 7 بائٹس یہ انڈیکیٹ کیا کرتے ہیں؟ اسٹارٹ آف اے نیو فریم اینڈ اسٹیبلش سنکرونائزیشن کنڈیشن بٹوین ڈیوائسز. بیسیکلی پریمبل جو ہے ریسیونگ ڈیوائس کو یہ بتاتا ہے کہ ایک نیا ڈیٹا آ رہا ہے، نیا ڈیٹا کا فریم آ رہا ہے. سمجھ لیں ایک کنیکشن کی طرح یا ایک الرٹ کی طرح پریمبل جو ہے ریسیور کو یہ بتاتا ہے دیر از اے نیو ڈیٹا فار یو، نیو ڈیٹا فریم از کمنگ فار یو. اسٹارٹ آف فریم بیسیکلی the last byte or the start frame delimiter always has the 10101011 bit pattern. اچھا یہ پیٹرن اس کے اندر سیم رہتا ہے. یہ کتنے بائٹ کا ہے؟ 1 بائٹ کا. 1 بائٹ کا مینس اس کے اندر 8 بٹس آتی ہیں. وہ کون سی ہیں؟ 101010 اینڈ 11 بٹ اسٹرنگ. اور یہ اگر ہم اسٹارٹ آف فریم پہ بھی لگائیں یا اینڈ آف فریم پہ بھی لگائیں، یعنی اسٹارٹ آف فریم یا اینڈ آف فریم اگر ہم لگائیں تو یہ ہمارے پاس سیم رہتا ہے. یعنی
جہاں پہ بھی ریسیور کو 10101111 ملے گا تو اس کو کیا کس بات کی انڈیکیشن ملے گی؟ that there is a start of the frame. This byte indicates the start of the frame. This byte ends with 2 consecutive 1 bytes. ڈیسٹینیشن اینڈ سورس ایڈریس جو ہیں آپ کے پاس ہارڈ ویئر یعنی میک ایڈریس ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم لین میں کمیونیکیشن کرتے ہیں تب تک ہم جو ہے نیٹ ورک ایڈریس یعنی آپ کا آئی پی ایڈریس یوز نہیں کرتے، تب تک ہمارے پاس لین ایڈریس یا میک ایڈریس یوز ہوتا ہے. اور میک ایڈریس ہم نے کیا کہا تھا، ہمارے پاس بیسیکلی جو آپ کے پاس لین کارڈ ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر اس کا ایڈریس ہوتا ہے. تو کمپیوٹرس کا جو میک ایڈریس ہے وہی سورس اینڈ ڈیسٹینیشن ایڈریس کے طور پر اس فریم کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے. ٹائپ فیلڈ کیا بتاتا ہے؟ ٹائپ فیلڈ یہ بتاتا ہے کہ اسپیسیفائز دا نیٹورک لیئر پروٹوکول یوزڈ ٹو سینڈ دا فریم. فار ایگزامپل ٹی سی پی آئی پی. ٹائپ نے یہ بتانا ہے کہ فریم کو سینڈ کرنے کے لیے کمیونیکیشن کا کون سا موڈ یوز کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کا کون سا نیٹورک لیئر کا کون سا پروٹوکول یوز کر رہے ہیں. ٹی سی پی آئی پی ہے، آپ کے پاس یو ڈی پی ہے، او ایس آئی ہے، کون سا ماڈل یوز ہو رہا ہے یہ ٹائپ کے اندر انڈیکیٹ ہوگا. اچھا یہ ایڈ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایڈ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ریسیور بھی اسی جو ہے نیٹورک لیئر کے پروٹوکول کے اوپر کام کرے اور اسی نیٹورک لیئر کے پروٹوکول کے ساتھ ڈیٹا کو ریسیو کرے تاکہ کسی بھی طرح کا ٹائپ مس میچ نہ ہو. دین لینتھ فیلڈ کیا ہے؟ لینتھ فیلڈ ڈیفائنس دا لینتھ ان بائٹس آف دا ڈیٹا ٹو فالو. ٹھیک ہے، یعنی جتنا ڈیٹا آپ نے بھیجنا، ڈیٹا کی کیپیسٹی ہم نے ڈیٹا کے والے فریم کی کیپیسٹی بتائی ہے 46 سے لے کے 1500 بائٹس تک جو ہے اس کی کیپیسٹی، یعنی 46 بائٹس سے لے کے 1500 بائٹس تک کا اس کے اندر ڈیٹا آ سکتا ہے. لیکن کتنا ڈیٹا آیا ہے؟ 46 بائٹ آیا ہے، 47 ہے، 48 ہے، 49 ہے، 1100 ہے، 1200 ہے، 13 14 1500. کتنا ڈیٹا اس ڈیٹا فیلڈ کے اندر فل ہوا ہے یہ کون بتاتا ہے؟ یہ کون یاد رکھتا ہے؟ یہ لینتھ فیلڈ یاد رکھتا ہے. لینتھ فیلڈ کو دیکھ کے ریسیور کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کتنا ڈیٹا ریسیو کرنا ہے، 46 بائٹ کا کرنا ہے، 47 کا کرنا ہے، یا 1100 1200 کتنے بائٹس کا اس نے ڈیٹا ریسیو کرنا ہے. لینتھ فیلڈ کے اندر جب یہ ڈیٹا کی ہم لینتھ ایڈ کر دیں گے تو اس سے اگر کہیں پہ ڈیٹا کا کچھ پورشن لاس بھی ہو گیا ہے تو چونکہ تو اگر ریسیور کو ریکوائرڈ سائز یعنی لینتھ فیلڈ کے اندر جو سائز مینشن ہے اگر وہ نہیں ملے گا تو الٹیمیٹلی وہ کیا جج کرے گا؟ دیر از سم ایرر، دیر از سم پرابلم ان دا کمیونیکیشن، دیٹ سم ڈیٹا از مسنگ اور لاسٹ. ٹھیک ہے، سو ڈیٹا فیلڈ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کتنا ڈیٹا پٹ کیا ہے. اب ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا وہ بیسیکلی میسج ہے جو ایکچوئل ڈیٹا ہے جو کہ سینڈر اینڈ ریسیور نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے. باقی سب تو ایکسٹرا انفارمیشن ہے نا، ایکچولی تو جو بھیجنا ہے وہ یہ ڈیٹا ہی ہے. ٹھیک ہے، اٹ آلسو کنٹینز انفارمیشن یوز بائی دا نیٹورک لیئر اینڈ انڈیکیٹس دا ٹائپ آف کنیکشن. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نیٹورک لیئر کی یہ بارے میں کچھ انفارمیشن اور کنیکشن کس ٹائپ کا وہ بھی انفارمیشن ڈیٹا کے اندر موجود ہوتا ہے. فریم چیک سیکوینس کیا ہے؟ کہ فریم چیک سیکوینس 4 بائٹ کا ایک سیکوینس ہے جو کہ سائیکل کلیئرنس چیک یعنی سی آر سی اپنے اندر کنٹین کرتا ہے. اور یہ سی آر سی کیا کرتا ہے کہ فریم جو ہے وہ ایرر فری ریسیو ہوا ہے یا نہیں. کیونکہ سی آر سی کا کیا کام ہے؟ سی آر سی کا یہ کام ہے کہ سائیکلک وے میں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اس کو کہ سائیکلک وے میں یہ آپ کے میسیج کے اندر موجود ایررز کو ریلیونسی کے ساتھ چیک کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. سو بیسیکلی یہ 6 فیلڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس ہر ایتھرنیٹ فریم کے اندر یوز ہوگی. یعنی جس بھی لین میں ہم ایتھرنیٹ IEEE 802.3 یوز کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہمارے پاس فریم فارمیٹ جو فریم بنے گا ڈیٹا کا جو ایک فریم بنے گا وہ اس طرح کا ہوگا جس میں پریمبل، اسٹارٹ اپ فریم، ڈیسٹینیشن ایڈریس، سورس ایڈریس، ٹائپ ڈیٹا اینڈ ایف ایس سی انکلوڈ ہوگا. اور ان کا کیا کیا سائز ہوگا؟ ہمارے پاس 71662 46 سے 1504 بائٹس تک اس کا سائز ہوگا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اور ان میں سے ہر فیلڈ کا کیا مطلب ہے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا. اچھا پیڈنگ کیا ہے جی؟ پیڈنگ آپ کے پاس انشورز دا فریم سائز آلویز ایٹ لیسٹ 64 بائٹس. لیٹ سے سینڈر ریسیور نے جو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے اور ریسیو کرنا ہے وہ 64 بائٹس سے کم ہے، لیکن ہم نے کہا ہے کہ منیمم جو ہے آپ کے اس کے اندر جو ڈیٹا آ سکتا ہے جو آپ کے ڈیٹا والے فیلڈ کے اندر وہ 64 بائٹس ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے کیا کہا ہے؟ منیمم 64 بائٹس ہے. تو اگر ڈیٹا 64 بائٹ سے کم ہوتا ہے تو ایکسٹرا بٹس ایڈ کر کے اس کو پیڈنگ بٹس لگا کے اسے 64 بائٹس کا بنایا جاتا ہے. لیٹ سے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا جو سینڈ کرنا ہے وہ 64 نہیں 63 بائٹس کا 63 بائٹس کا تو اس کا
سائز پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ 8 بٹس یعنی 1 بائٹ ایڈ کیا جائے گا، تو ہمارے پاس 63 سے کیا ہو جائے گا 64 یعنی منیمم ڈیٹا کی لینتھ جو مل جائے گی، اور میکسیمم ڈیٹا لینتھ ہمارے پاس 1500 بائٹس ہے. تو اگر ہم ٹوٹل کہیں تو ہمارے پاس میسیج کا سائز 64 منیمم اور 1518 میکسیمم ہو سکتا ہے. یہ 18 کیسے بنائیں؟ 7 + 8 + 12 آپ کے پاس ہوا. اچھا بیسیکلی 6 6 اینڈ 2 ان کو ملا کے یعنی ڈیسٹینیشن سورس ایڈریس کو ملا کے آپ کے پاس 6 6 14 اور یہ 4 آپ کے پاس کیا بنا 6 6 12 12 2 14 14 اور 4 18. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس پریمبل اور اسٹارٹ فریم ڈیلیمیٹر کو نکال کے اگر ہم اس کا سائز دیکھیں تو 64 بائٹ سے لے کے 1518 بائٹ تک اس کا میکسیمم سائز جا سکتا ہے. منیمم ہم نے 64 کرنا ہے. منیمم 64 کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ 56 بائٹ کا بھی ہے تو باقی 18 بائٹس جو ہیں اس کے ایڈ ہو جاتے ہیں. سوری 18 ہم نے ایڈ کرنے ہیں. سو اگر ہمارے پاس 64 میں سے 14 تو اگر ہمارے پاس 46 بائٹ کا بھی میسیج ہے تو 46 بائٹ کے ساتھ ہمارے پاس 18 بائٹس ایکسٹرا ایڈ ہو کے ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا 46. اچھا یہاں پہ کریکشن کی ضرورت ہے. منیمم ڈیٹا لینتھ پھر ہمارے پاس 64 بائٹس ہے. 64 بائٹس ہے. 64 + 18 ہمارے پاس کیا بنتا ہے 64 + 18 ہمارے پاس بن جاتا ہے سوری 46 ہے نا یہاں پہ 64 نہیں ہے. 46 + 18 ہمارے پاس بن جاتا ہے 64. سو منیمم ہمارے پاس ڈیٹا کی جو لینتھ ہے وہ ہے 46. یہ 64 نہیں ہے، یہ 46 ہے. منیمم آپ کے پاس 46 ڈیٹا کی لینتھ + 18 آپ کے پاس 64 بائٹ بن جاتا ہے جو کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور میکسیمم آپ کے پاس 1500 + 18 1518 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ہم نے ٹوٹل سائز اس کا منیمم 64 کرنا ہے اور میکسیمم آپ کا 1518 تک یہ سائز جا سکتا ہے. یہ CSMCD فلو انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ڈیوائس جب آتا ہے تو وہ نیو اٹیمپٹ کرتا ہے واٹ اکارڈنگ ٹو دی بیک اپ اسٹریٹجی. سب سے پہلے جو اسٹیشن از ریڈی ٹو سینڈ وہ کیریئر کو سینس کرتا ہے. اگر تو اسے سب سے پہلے اسٹیشن کمپیوٹر آیا اس میں اسٹیشن وہ ریڈی ہے ڈیٹا کو سینڈ کرنے کے لیے، وہ چینل کو سینس کرتا ہے. اگر تو اسے چینل فری ملتا ہے تو وہ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتا ہے اور دوبارہ سینس کرتا ہے چینل کو. اگر اسے کلیم نہیں ملتی تو وہ اپنی ٹرانسمیشن کمپلیٹ کرتا ہے. لیکن اگر وہ کیریئر کو سینس کرتا ہے اور اسے چینل بزی ملتا ہے تو وہ ویٹ کرتا ہے کوئی بیک اپ اسٹریٹجی یعنی کچھ اسپیسیفک ٹائم کے لیے 5 10 20 جتنے بھی سیکنڈ اس کے کہیں ہیں بیک اپ اسٹریٹجی کے اکارڈنگ اتنے ٹائم کے لیے ویٹ کرتا ہے. جب اسے اتنے ٹائم کے بعد بھی ڈیٹا نہیں ملتا اتنے ٹائم کے بعد جو ہے بیسیکلی وہ ویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اتنے ٹائم کے بعد کچھ اسپیسیفک ٹائم کے بعد وہ دوبارہ اٹیمپٹ کرتا ہے. دوبارہ نیو اٹیمپٹ پہ اگر اسے کیریئر سینس کرنے پہ فری مل جاتا ہے تو وہ اسے یوز کرتا ہے. لیکن اگر دوبارہ بزی ملتا ہے تو وہ دوبارہ آ کے کچھ اسپیسیفک ٹائم کے لیے ویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ پلگن ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے تو ٹرانسمٹ جام سگنل آئے گا اور وہ ڈیوائس جو کمیونیکیشن کر رہی تھی اس کی وجہ سے کلگن آئی تھی وہ دوبارہ جو ہے ویٹ میں چلا جائے گا اور دوبارہ کچھ اسپیسیفک ٹائم کے لیے ویٹ کرنے کے بعد پھر سے اسٹیشن کو سینس کرے گا. اگر اسے اسٹیشن فری مل جائے گا تو وہ اسے یوز کرے گا، ادروائز وہ وہیں پہ اسٹاپ کر جائے گا. یعنی اسٹاپ کرنے کا مطلب ہے وہ وہاں سے نکل جائے گا. وہ جو ہے بیک آف ٹائم میں جا کے ویٹ کرنے لگے گا جب اسے چینل بزی ملے گا. چینل فری ملنے پہ اس نے کمیونیکیشن کرنی ہے، بزی ملنے پہ اس نے بیک آف میں چلے جانا ہے. دوسرا بیک آف میں جانے کا کب اس کے پاس چانس ہے جب جو ہے میڈیا کے اوپر کلین آ جاتی ہے تب بھی وہ جام سگنل ٹرانسفر کرنے کے بعد ویٹ کرنے لگ جاتا ہے بیک آف ٹائم کے لیے. یہ لین ٹیکنالوجی کی اسپیسیفکیشنز ہیں. ہمارے پاس بیسیکلی ایتھرنیٹ، فاسٹ ایتھرنیٹ، گیگا بٹ ایتھرنیٹ اور 10 گیگا بٹ ایتھرنیٹ کی فارم میں لین کی ٹپالوجیز یا ٹیکنالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ان کے IEEE اسٹینڈرڈس کون سے ہیں؟ ایتھرنیٹ کا 802.3 ہے، فاسٹ ایتھرنیٹ کا 802.3U ہے، گیگا بٹ کا 802.3Z ہے اور 10 گیگا بٹ کا 802.3AE ہے. ٹھیک ہے جی، اور ان کے ڈیٹا ریٹس کیا ہیں وہ بھی ہمارے پاس گیون ہے. میڈیا کی ٹائپ کون سی یوز کرتے ہیں اور میکسیمم ان کا ڈسٹینس جو کور کر سکتے ہیں یہ ساری کمپلیٹ ہمارے پاس ڈسکرپشن موجود ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو یہ ڈفرینٹ طرح کی ہمارے پاس ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں. اسٹینڈرڈ ایتھرنیٹ کوڈ یوز ہوتے ہیں جیسے کہ 10 کا کیا مطلب ہے، بیس کا کیا مطلب ہے، 2 اور 5 کا کیا مطلب ہے، TX اور FL کا کیا مطلب ہے.
اگر بگننگ پہ ہمارے پاس 10 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک آپریٹس ہے 10 میگا بٹس پر سیکنڈ. بیس کا مطلب ہے کہ ٹائپ آف سگنلنگ یوزڈ از بیس بینڈ. 2 اور 5 کا مطلب ہے کہ ایٹ دا اینڈ انڈیکیٹس دا میکسیمم کیبل لینتھ ان میٹرز. اینڈ ٹی اینڈ اسٹینڈس فار دی این اسٹینڈس فار ٹوسٹڈ پیئر کیبل. ایکس اسٹینڈس فار فل ڈپلیکس کمیونیکیشن اینڈ ایف ایل اسٹینڈس فار فائبر آپٹک کیبل. یعنی اگر ہمارے پاس ایتھرنیٹ اسٹینڈ کے ساتھ 10 بیس 2 اور 5 یا پھر 10 ٹی ایکس یا ایف ایل لکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا میننگ ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی. ایتھرنیٹ کی لینڈ ایتھرنیٹ میں کس طرح سے ڈاٹا موو کرتا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس کیا فریم کی فیلڈز ہوتی ہیں، فریم کی میکسیمم لینتھ کیا ہوتے ہیں. 64 بائٹ منیمم اور میکسیمم جو ہمارے پاس 1500 اور 64 پلس 18 46 جو ہے ہمارے پاس منیمم. 46 پلس 18 64 اینڈ 1500 میکسیمم ڈاٹا کی لینتھ 1500 پلس 1 1518. ٹھیک ہے. اگین یہاں پہ یاد رکھنا ہے منیمم ڈاٹا لینتھ جو آپ کے پاس 64 ہے اور میکسیمم آپ کے پاس جو ہے وہ 1500 ہے. 46 میں ایڈ کر کے 18 آپ کے پاس 64 بن جاتا ہے. 1500 میں ایڈ کر کے آپ کے پاس 1580 بن جاتا ہے. دین ہمارے پاس لینتھ کی کون سی ٹوپالوجی اور ان کی کیا اسپیسیفکیشنز ہیں اور اس کے ساتھ جو کوڈ یوز کرتے ہیں ان کا بھی ہم نے میننگ دیکھ لیا ہے. جیسے 100 بیس ٹی ایکس کا مطلب ہے کہ فاسٹ ایتھرنیٹ کنیکشن ہے. 100 میگا بٹس پہ یہ کمیونیکیشن کر رہا ہے اور ٹوسٹڈ پیئر کیبل جو ہے وہ فل ڈپلیکس کے ساتھ ہی یوز کر رہا ہے. یعنی حالی ٹی نہیں، ٹی اور ایکس دونوں یوز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے اور ایکس کا مطلب ہے فل ڈپلیکس ٹرانسمیشن. ایتھرنیٹ کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ ایتھرنیٹ کی پاپولیرٹی از اے ریزلٹ آف سیورل فیکٹرز. ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی ان ایکسپینسو ہے، ایزی ٹو انسٹال ہے، مینٹین ٹربل شوٹ اینڈ ایکسپینڈ کرنا اس کو آسان ہے. ٹھیک ہے جی. دیٹ واز آل اباؤٹ ایتھرنیٹ پروٹوکول. اس کے کچھ فردر ایڈوانس ٹاپکس بھی ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. بہرحال ہمیں جو ہے ایتھرنیٹ پروٹوکول کے بارے میں پتہ چل گیا. ایتھرنیٹ پروٹوکول کیسے کام کرتا ہے، ایتھرنیٹ ٹیکنالوجی میں کس طرح سے ورکنگ ہوتی ہے، کیسے فریم بنتا ہے، سی ایس ایم ایس سی ڈی کا کیا رول ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ لینڈ کی ٹیکنالوجی کی کون کون سی اسپیسیفکیشن یہ کس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے. سمپل ایتھرنیٹ ہے، فاسٹ ایتھرنیٹ ہے، گیگا بٹ ہے، 10 گیگا بٹ ایتھرنیٹ ہے، اور ان کی اسپیسیفکیشنز بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. یعنی یہ ٹیبل ہمیں پورا کا پورا یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی پہ بھی اگر ہمیں جو ہے کچھ بھی ہمیں کچھ بتانے کے اس پہ کچھ ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم فاسٹ ایتھرنیٹ کیسا آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کیسی ٹپالوجی ہے، اس کی ساری انفارمیشن ہمارے پاس. یعنی ہم 2 لائنز میں یا 3 لائنز میں ہم کسی بھی ایک پروٹوکول کے بارے میں اس کی ڈسکرپشن دے سکیں. اتنا جو ہے ہمارے پاس یہ ٹیبل ہمیں ہیلپ کر دے گا. ٹھیک ہے جی. ایتھرنیٹ ہمارے پاس لینڈ پروٹوکول ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کا اپنے فریم، دین اس کا یہ ٹیبل، دین اس کی ورکنگ، سی ایس ایم سی ڈی، ان سب کے بارے میں آپ نے بیسیکلی ایتھرنیٹ کے ساتھ اس کو پریپیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی.